پہنچاتے ہیں یہ پاکستان کو اسلام کی بات کر کے, یہ اسلامی قوانین کی بات کر کے پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچاتے. پتھر کے دور میں کس نے پہنچایا؟ ہم نے پہنچایا. آٹا آج اس ملک میں نہیں ہے, اس میں قصور ہمارا کہ اس سسٹم کا. پانی اس ملک میں نہیں ہے, اس سسٹم کا قصور ہے سارا. یہاں بجلی لوگوں کو نہیں ملتی, قصور کس کا؟ اس سسٹم کا. پتھر کے دور میں یہ سسٹم لے کے جا رہا ہے, اسلام نہیں لے کے جاتا کبھی بھی. ابھی جو حکومت ہے اس سے بھی آپ کو وہی شکایت ہے جو پچھلی ہمیں حکومت سسٹم سے شکایات, ہمیں سسٹم سے شکایات ہیں. اس سسٹم کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو انصاف مل نہیں سکتا. جو بہت پہنچ والا ہو وہ جو اور بات ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی کیمپین میں بہت زیادہ لال مسجد کا ذکر کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اس معاملے کو کس طریقے سے؟ بالکل بھی نہیں, زیرو. انہوں نے ہمیں کیمپنگ کے لیے استعمال ضرور کیا ہے, لیکن آج تک ایک ڈاکٹر فضل چودھری کے علاوہ کوئی بندہ ان کا آج تک ہمارے پاس نہیں آیا, نہ انہوں نے کبھی ہمارے مسائل حل کیے. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, پنجاب میں مولانا صاحب جاتے ہیں, مولانا صاحب کے بیان پر پابندی لگ جاتی ہے. میں جاتی ہوں, میرے پیچھے پولیس پہنچ جاتی ہے. ہم گئے شیخو پورہ گئے, پیچھے پولیس پہنچ گئی. ایک عورت ہے, میں اللہ اور رسول کا بات پیغام دے رہی ہوں, اور سیدھے ہم غیبت پہ بات کریں, جھوٹ پہ بات کریں, چغلی پہ بات کریں, عیب جوئی پہ بات کریں. یہ باتیں ایسی تو نہیں, یہ تو آپ کے کریکٹر کو متوازن کرتی ہے. منع کرتے ہیں ہم ان چیزوں کے, آپ یہ چیز نہ کریں. یہ لوگوں کے کریکٹر کو ڈیولپ کرتی ہے نا, یہ اچھی چیز. اس پہ باہر سے بار بار اعلانات ہو رہے ہیں, ام حسان بیان بند کریں, باہر آئیں, باہر آئیں, باہر آئیں. کس کی انتظامی ہے؟ مولانا صاحب آپ کا بھی یہی موقف ہے پی ایم ایل نون کے بارے میں ان پرٹیکولر؟ ہمارے بھی یہی موقف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج کل بس سیاست ساری ایسی ہو چکی ہے کہ بعض مقاصد کو اور ایسے سانحوں کو استعمال تو کر لیا جاتا ہے, لیکن آج تک اس سانحے کے بعد نواز شریف صاحب یا اور دیگر حضرات نے کون سی کوشش کی ہے کسی بھی حوالے سے؟ جامعہ حفصہ کے حوالے سے انہوں نے کمپین چلائی یا محنت کی کہ جامعہ حفصہ کو بن جانا چاہیے. آج ہماری بچیاں جیسے ام احسان صاحبہ فرما رہی تھی کس حالت میں گزارا کر رہی ہیں, اور کرایوں کے مکان میں 25,000 24,000 22,000 کرایہ دے رہے ہیں. ہمارے پاس وسائل نہیں, اور اس کی وجہ سے بچوں کو فاقہ کرنا پڑتا ہے. اب ایک جامعہ سے مجھے ایک فون آیا تراوڑی کے اندر, انہوں نے کہا جی استاد جی رات بھی بچیوں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح ناشتہ بھی نہیں کیا, دوپہر کھانا بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم کرایہ ادا کریں, ہم بجلی کے بل ادا کریں, ہم گیس کے بل ادا کریں, یا خود دونوں بچیوں کو مہیا کر سکیں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. لیکن آج تک ان میں سے کسی ساتھی نے بھی آ کر نہیں پوچھا ہم سے کہ آپ کس پریشانیوں میں ہیں, آپ کن مسائل ہیں. بات ہے نواز شریف صاحب اسلام آباد آتے رہتے ہیں, یہ اتنا بڑا حادثہ اس جگہ پر ہوا ہے, یہ آئے ہیں یہاں پر کبھی آ کے دو ہاتھ اٹھا کے کبھی دو لفظ کہیں ہیں انہوں نے؟ چیف جسٹس صاحب نے کوئی ایکشن لیا یا آپ لوگ سپریم کورٹ کے تھرو گئے ہوں؟ جس وقت فرسٹ ٹائم وہ آئے تھے جب 2 نومبر کو ایمرجنسی لگی, اس سے پہلے انہوں نے یعنی جو بھی فیصلے کیے تھے وہ ہمارے حق میں کیے تھے. اس کے بعد اب تک تو کیس پینڈنگ ہی چل رہا ہے. آپ لوگوں نے کوئی مقدمہ جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں, تو پھر کورٹ کے تھرو آپ نے کیوں نہیں اس کو مقدمہ چلانے کی کوشش کی؟ بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں خراب ہے. ہم جائیں گے تو ہمارا مقدمہ تب قبول کیا جائے گا جب ہماری اوپر سے اپروچ ہوگی کہ جی ہاں ان کا مقدمہ قائم کیا جائے. ہم نے قائم کرنا ہے جن لوگوں کے خلاف, تو ان لوگوں کے خلاف تو یہ لوگ نہیں کریں گے. یہ جو بیچارے SHO حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسے نام لکھیں گے ان کا FIR کے اندر؟ ان کو اپنی زندگیاں بھی تو چاہیے, ان کو اپنی نوکریاں بھی تو چاہیے نا. سسٹم, بات یہ ہے کہ یہ سسٹم خراب ہے, اس سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے, اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے. مگر تبدیلی ایک پرامن طریقے سے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے آنا چاہیے. آپ لوگوں کے اوپر لگائے جاتے تھے, کیونکہ مجھے دوسری سائڈ کا موقف بھی دینا ہے, وہ یہی تھے کہ یہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جو پرامن نہیں تھی, یا کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی جس سے لوگوں کے جذبات بھڑک سکتے تھے. میری ایک بات سنیں, 92 سے ہم یہاں مدرسہ چلا رہے تھے جامعہ حفصہ. 2007 تک جس وقت تک رینجرز نے آ کے ہمارا گھیرا نہیں کیا ہمارے خلاف, 2004 میں جب پہلی مرتبہ ہم پر ریڈ ہوئی تھی آدھی رات کو, اس وقت ہم باہر نکلے تھے. ہمارے ڈنڈے دکھائے گئے, لیکن ڈنڈے دکھانے کی وجہ جو تھی ڈنڈے اٹھانے کی وہ کسی نے نہیں بیان کی کہ یہ آدھی رات کو اسلام آباد کی پولیس کس لیے بچوں کے اس میں گھستی تھی ہاسٹل میں, اور کس لیے مارتی تھی بچوں کو. آپ کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچوں کو کیوں آ کے مارتے. صرف جسٹ اوپر سے آرڈر آیا اور انہوں نے اس کو اوبے کیا ہے, مانا ہے اسے کہ ہاں ہم اندر گھسے اور مانا. یہ 2 مرتبہ یہ بات ہوئی ہے, اس کے بعد ہم نے ڈنڈے اٹھائے اور کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آؤ گے تو دو بدو جنگ ہوگی. اچھا ام احسان صاحبہ, اس وقت کہا جاتا ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے, آپ دونوں سے میرا سوال ہے, جو لال مسجد کے واقعات کے بعد ہوئے, بہت سے معصوم لوگ پھر ان واقعات میں مارے گئے, جو کہ لال مسجد کے ریاکشن میں یہاں بھی معصوم لوگ اگر شہید ہوئے, وہاں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں.
مگر آپ ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ کیسے اور کہیں جب معصوم ہمارا لوگوں رابطہ کو نہیں ہے؟ آپ کی مسجد کے نام پہ مت ٹی وی دیکھیں کے ذریعے ہمارا کہہ رابطہ سکتے ہیں؟ کسی سے نہیں ہے. ہم اپنے ہی مسائل میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی سے رابطہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے اور نہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے. ہم پہلے بھی ایک سائیڈ پہ رہ کے اسلام آباد کے مرکز میں ہونے کے باوجود ہم ہمیشہ یعنی ملک کے لیے تعمیری کام کیا. جب زلزلہ آیا تھا اس زلزلے میں میری بچیوں نے ان ہاسپٹلز میں ڈیوٹی دی ہے. میرا بیٹا خود بالا کوٹ میں پورا رمضان میں جاتا رہا ہے, غازی صاحب جاتے رہے. یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ کیا. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے حادثے کے بعد میری بچیوں نے کہیں جا کر کوئی توڑ پھوڑ کی؟ ان کے استاد کو مار دیا گیا, ان کے بھائیوں کو مار دیا گیا, ان کا مدرسہ جلا دیا گیا, لاشیں لاپتہ کر دی گئی, بہنیں لاپتہ کر دی گئی. میری بچیاں باہر نکلی اور باہر نکل کر انہوں نے کسی عوام کو نقصان پہنچایا؟ جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے بے نظیر کا واقعہ, چلیں بے نظیر تو ایک ماشاءاللہ شخصیت تھی نا, ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اختلاف اپنی جگہ پر, ہمیں احترام ہے ان کا. بات یہ کہ جب کرائے بڑھائے تھے حکومت نے, یہ پورا مری روڈ میدان جنگ بنا رہا, بارہ میدان جنگ بنا رہا, صرف چند روپوں کی خاطر. ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا. ہم نے اسلام کی خاطر, اپنی تحفظ کی خاطر ہماری بچیوں نے ڈنڈے اٹھائے تو ہم دہشت گرد ہو گئے. مولانا صاحب اور آپ دونوں سے میرا سوال یہ بھی ہے کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا وہاں کیا سوالات ہوتے تھے؟ کیا کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ آپ پھر کچھ عرصے تک خاموش رہے, کافی لمبے عرصے تک. آج ہمارے چینل کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ ہمارے تھرو بات کریں, مگر کیا کوئی نیگوسیشنز ہوئی تھی, کوئی سمجھوتا ہوا تھا کہ آپ ان معاملات پہ بات نہیں کریں گے یا ان معاملات کو نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, نہ تو ہم خاموش ہیں. پہلے بھی ہم پر امن انداز میں الحمدللہ کوشش کر رہے تھے اور اسلامی نظام کی آواز لگا رہے تھے, اور آج بھی جتنے چینل آتے ہیں ان سے بھی یہی گفتگو ہوتی ہے. لال مسجد کے میرے بیان ہیں, ان کا بھی خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل, واحد حل, پورے ملک میں جو بد امنی کی آگ لگ چکی ہے, معاشی بحران پیدا ہو چکا ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں, کرپشن اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے, مہنگائی ہو چکی ہے, جب تک اللہ رب العزت کا بے عیب نظام نہیں آئے گا اور ہمارے حکمران خادمانہ زندگی بسر نہیں کریں گے. اسلامی تصور اور آج یہ جو موجودہ جو حکومت کے تصور میں یہی تو فرق ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت اور ساری انتظامیہ خادم ہوگی اور عوام مخدوم ہوگی, جبکہ موجودہ سسٹم میں یہ ہے کہ پوری قوم خادم ہے اور کچھ لوگ مخدوم بنے ہوئے ہیں. ہم چاہتے وہ نظام آئے جس میں حکمراں ایک خادم کی حیثیت سے زندگی بسے اور پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں خدمت حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق کی زندگی کو اپنائیں. اور وہاں پر ہندوستان کے اندر جواہر لال نہرو اور یہ گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے وزراء کو چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنا, حضرت ابو بکر حضرت عمر کو. تو ہمارے حکمرانوں کے لیے کیا, وزراء کے لیے کیا ہے, کون سی مشکل ہے کہ ان کے طریقے کو اپنائیں. آج بھی ہم سادگی پر آ جائیں, حکمرانوں کا طبقہ آ جائے تو غریبوں کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ آواز تو آج آپ سے جو باتیں ہوئی کسٹڈی میں, کیا سلوک ہوا, اچھا سلوک ہوا, کس طریقے سے ان لوگوں نے آپ سے ڈیل کی, کیا بات چیت کی, کیا ہوا وہاں پہ؟ ڈیل تو کوئی نہیں ہوئی تھی. ڈیل کرنے سے میں مطلب کیا کس طریقے سے آپ کو, اور مارا پیٹا بھی نہیں گیا, ٹارچر انہوں نے ہمیں نہیں کیا, صرف یہ کہ سوال جواب مطلب کرتے رہے ہیں. تو وہ تو ظاہری سی بات ہے, اگر ہم کسی کی کسٹڈی میں وہ ہم سے سوال جواب تو کرے گا. تو لامحالہ انہوں نے وہ کرنے تھے, وہ ہم سے کیے ہیں. وہ سارے صرف اس تحریک کے بارے میں کہ کس نے چلائی, کیوں چلائی, کس لیے چلائی, مقاصد کیا تھے, یہ تھا وہ تھا, اور بس اسی قسم کے سوالات تھے. اس کے علاوہ چونکہ مجھے اور میری بیٹیوں کو الگ رکھا گیا تھا, مولانا صاحب کو علیحدہ رکھا گیا تھا, اور یہ میرے سے پہلے گرفتار ہو گئے تھے. شروع میں ان کے ساتھ کچھ مسائل ہوئے لیکن بعد میں ایسی کوئی بات نہیں. مولانا صاحب کی والدہ کی کیا, مولانا صاحب کی والدہ محترمہ کو میرے سامنے گولیاں لگی ہیں. رینجرز ہمارے جامعہ کی دار زینب کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, میں انہیں دیکھ رہی تھی بنفس نفیس. غازی صاحب یعنی والدہ کے کمرے کے باہر